جانے جائیں، جب دلیروں کی جانے جائیں تو سمجھ لو کہ یزیدیت فرعونیت نابود ہونے والی ہے. یہ ان کی ایکسٹریم ہے، یہ ان کی انتہا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں. جتنا کر سکتے تھے وہاں تک ہی آ گئے. خوش ہو رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. اور بھائی جیتا کون ہے؟ کون جیتا جو جشن منا ہوگا؟ ہم جیت گئے، شیعوں کو ہرا دیا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امریکہ بھی جشن منا رہا ہے، اسرائیل بھی جشن منا رہا ہے، تم بھی جشن منا رہے ہو. خدا کا شکر ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے. حالانکہ پنجابی کا ایک محاورہ مجھے یاد آ گیا تھا، مگر ممبر کا احترام کرتے ہوئے میں نے زبان کو روک لی اپنی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور جو پڑھے لکھے ہمارے اہل سنت برادران ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ خود پریشان ہے کہ بھئی جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ ابھی تک روکا ہوا تھا، روکا ہوا تھا. اسرائیل کی مجال نہیں تھی 1 انچ اندر آ جائے. ادھر سے یہ گھسے، ادھر سے اسرائیل گھسا، اور فوراً اس کا بیان ہے شام کی قوم دوسری جنگ نہیں لڑ سکتی. کہہ رہے کہ آپ ہار گئے. بھائی کیسے؟ جس ملک کی فوج سرنڈر کر دے، جس ملک کی فوج بھاگ جائے لڑنے سے، دوسرا اس کو بچا سکتا ہے؟ کیسے بچائے گا؟ عقل کی بات کرو. آپ بھی سمجھ لیں اس بات کو. دوسرا کیسے لڑے گا جب اس ملک کی فوج لڑنے کو تیار نہ ہو؟ اس ملک کی فوج بھاگ رہی، کون بچائے گا؟ آپ جا کے بچاؤ گے اس کو؟ نہیں بچا سکتے نا. کیسے بچائیں گے؟ تو انہیں سرنڈر کیا، ان کی حکومت نے سرنڈر کیا، ان کی فوج نے سرنڈر کیا. دوسرا کون لڑے گا ان سے؟ بھائی کون لڑ سکتا ان کے لیے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا. لیکن ابھی دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے. آپ چند دنوں کی بات ہے، صرف چند دنوں کی. کتنی چیزیں تاریخ میں ثابت ہو رہی ہیں. ابھی ایک برادر عزیز میرا بیٹھا بات کر رہا تھا، میں ہنس رہا تھا دل ہی دل میں، کیونکہ یہ میں پرسوں یہ بات کر چکا ہوں. میں نے کہا چلو جب وہ تصویریں پہلی بار ہے، میں نے کہا خدا کا شکر ہے، کل تک تو قبریں تباہ کر رہے تھے کہ قبروں کی پوجا نہ کرو. آج قبروں پہ جا کے خود حلف اٹھا رہے ہو. چلو اتنا ہماری دشمنی میں تم نے اتنا تو مانا کہ قبریں دے سکتی ہیں، مردے دے سکتے ہیں، دے نہیں دیں، لیکن تو ہماری دشمنی میں یہاں تک تو آ گئے نا. یہاں تک تو آگے. تم کل تک تو قبریں تباہ کر رہے تھے کہ قبریں تباہ کر دو، قبریں کچھ نہیں دیتی، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. آج ان قبروں میں کھڑے ہوئے قسمیں کھا رہے ہو، آنسو بھی بہا رہے ہو، ماتم بھی کر رہے ہو. انشاءاللہ قمع زنجیر بھی لگاؤ گے، بے فکر رہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ قبریں بھی دیتی. اب ان کے مفتیوں سے میرا سوال ہے، اب بتاؤ آپ مفتیان دین بتاؤ، یہ قبروں پہ جانا، قبروں پہ قسمیں کھانا، قبروں پہ حلف اٹھانا، قبروں پہ آنسو بہانا شرک ہے یا ایمان کا حصہ ہے؟ ہماری دشمنی میں صحیح بول تو دو، کچھ تو بولو. کتنی صدیاں گزر گئی شرک بدعت کرتے کرتے. اب سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سامنے آ رہا ہے. خیر، تو یہ ہم بات کر رہے تھے شجروں کی، کہ جن کو ابھی تک آج تک تمیز نہیں ہوئی کہ ہمارے آگے چلنے والا جس کو ہم اسلام کا سپاہی کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہے کون، کہاں کی نسل ہے، کس نے اس کو بھیجا ہے، کون اس کو لایا ہے. بھائی اپنا تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے یہ گھسا ادھر سے اسرائیل گھسا. یوں کہیے کہ ادھر سے آل سعود گھسی ادھر سے آل یہود گھسی. یہی ہوا ہے نا، دونوں مل گئے نا، سب ایک ساتھ ہو گئے. تو نہ کل ان کا جھگڑا تھا آپس میں، نہ آج جھگڑا ہے. کل کس سے جھگڑا تھا؟ کل بھی جھگڑا علی والوں سے تھا. یا یوں کہوں کل جھگڑا علی سے تھا، آج علی والوں سے ہے. یہی مجلس پڑھی تھی میں نے، پتہ نہیں کہاں پڑھی تھی، بتائی تھی. بس ایک جملہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ علی نے کم ضربیں لگائی ہیں ان کو. مدینے سے سارے یہودی خارج ہوئے تھے، کیوں؟ علی کی وجہ سے. بھائی خندق کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا، اب کوئی یہ نہیں کہ خندق کا فاتح کون تھا؟ علی تھا نا. یثرب چھین لیا تھا نا یہودیوں سے، پورا یثرب. خیبر کس سے چھینا تھا؟ یہودیوں سے. کس نے چھینا تھا؟ علی نے چھینا تھا نا. آج وہی لڑائی لڑ رہے ہیں نا کہ خیبر واپس لیں گے، مقامات اپنے سارے واپس لیں گے، ہے نا وہی لڑائی. تو اس لیے وہ لڑ ہی نہیں رہے. جن کی لڑائی نہیں ہے وہ کہاں سے لڑیں گے؟ لڑیں گے وہی جن کی لڑائی ہے، لڑیں گے وہی جن کی لڑائی ہے. صاف ظاہر ہو گیا نا، پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. لہذا یاد رکھنا کہ شیعوں کہ لڑائی ہماری ہے، تم مانو یا نہ مانو. نہ یہ لڑائی فلسطین کی ہے، نہ یہ لڑائی غزہ کی ہے، نہ یہ لڑائی شام کی ہے، نہ یہ لڑائی آل سعود کی ہے. یہ لڑائی ہماری ہے. اسی لیے ساری دنیا کا اتحاد ہمارے خلاف ہے. کبھی سوچا نہیں کیوں ہمارے خلاف کیوں؟ شام میں دیکھ لیا، شام میں تو ثابت ہو گیا نا، سب مل گئے نا، سب یہود و نصارہ مشرکین سب مل گئے نا.
سب مل گیا، تو ہمارے خلاف ہی کیوں بھائی؟ ان سے لڑائی کیوں نہیں ہو رہی ہمارے خلاف؟ کیونکہ لڑائی ہے ہی ہم سے. یہودیوں سے سب کچھ چھینا ہے علی نے، لہذا اس لیے علی والوں سے لڑائی ہے ان کی. وہ جانتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا خیبر واپس لینے میں، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا یثرب اور مکہ واپس لینے میں، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا غزہ اقصی یہ سب واپس لینے میں، سوائے علی والوں کے. لڑائی ہماری ہے، یاد رکھنا. لڑائی کس کی؟